اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ظلم اور بربریت بند کرو، اور سمجھو اس بات کو کہ کہاں سے کون سی آواز نکل رہی ہے۔ یہ آوازیں جو اٹھتی ہیں، یہ مطالبے، یہ اس کے پیچھے کیا جذبات ہیں۔ اگر ایمان ہے اندر تو ایمان کو پہچانو، اگر عاشق رسول ہو تو عشق رسالت مآب کو پہچانو کہ عشق کی چنگاری کہاں بڑک رہی ہے۔ اگر سچا عاشق ہے تو عشق کو پہچانے گا، اگر واقعی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو محبت کے جذبے کو پہچانے گا، اگر اس کا تعلق مدینے سے ہے تو مدینے کی آواز کو ضرور پہچانے گا، لیکن اگر نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور انسان جو ہے اجنبی بنا رہے گا ایسی سارے ماحول میں۔ اس لیے یہ آوازیں جو پیچھے اپنے ایک سچے جذبے کے ساتھ نکلی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو قید و بند اور سزائیں دی جا رہی ہیں، اور حد یہ ہے، ظلم اور بربریت کی حد یہ ہے کہ عدالتیں رہا کر رہی ہیں، عدالتوں سے رہائی کی بات ہو رہی ہے، کوئی جرم نہیں، کوئی وائلیشن نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بڑے بڑے مجرم باہر پھر رہے ہیں، ان کو اب تک نہیں پکڑتے، نہ کبھی پکڑیں گے، اور جس کا کوئی جرم نہیں، جسے عدالت نے بھی بری کر دیا ہو، اس کو پکڑ کے اندر رکھنا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ شاید اب انجام کا وقت آ رہا ہے، یہ ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، تو ہماری تاریخ جو ہے وہ اسی طرح چلتی آ رہی ہے، بڑے بڑے فرعون اسی طرح انجام پہ پہنچے اپنے، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ جس دھرتی پہ ظلم ہوگا، بربریت، وہ بھی ایسی صورت میں کہ ایک سچے پیغام کے مقابلے میں، ایک سچی بات کے مقابلے میں، انتہائی مقدس نعرے کے جواب میں اتنا بڑا ظلم، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، اور یہ سچی ترجمانی ہے 22 کروڑ عوام کے دلوں کی سچی ترجمانی ہے، بالکل یہی ترجمانی ہے، اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آج ریفرینڈم کراؤ، آج تم سینسس کراؤ، آج تم لوگوں سے رائے لو، اس قوم کا بچہ بچہ یہی نعرہ لگاتا ہوا آئے گا کہ رسول اللہ کے نام پر جان بھی قربان ہے، حضور کے نظام پر جان قربان، رسول پاک کی شان پر ہماری شان قربان، سب کا جذبہ یہی ہے، سوائے مٹھی بھر چند سیکولر قسم کے لوگوں کے جو مغرب کے غلام۔ بس ٹھیک ہے، سن لیجئے، سن لیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جو مغرب کے غلام ہیں، باقی یہ پوری قوم رسول اللہ کی غلام ہے، یہ ملک رسول اللہ کا ہے، اور اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے مدینے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اس ملک کو اسی طرح حاصل کیا جس طرح مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، تو حضور کی غلامی کا نظام لے کر اور رسول پاک کے دین کو قائم کرنے کے لیے اسی جذبے نے جوش مارا تھا، تو 14 اگست 1947 کو اس قوم نے یہ ملک بنایا تھا۔ تو اس ملک کو اس کے ٹریک سے کیوں ہٹاتے ہو، اور اس قوم کے جذبات کے مقابلے میں کیوں آتے ہو؟ اگر یہ قوم بے بس ہے، ہم بے بس ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو یاد رکھنا وہ ذات جس کی خاطر یہ قوم قربانیاں دے رہی ہے، اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ جس دن رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور تمہارے ہاتھوں سے اقتدار کی لگام چھین لی، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ بار الہ بس بہت ہو گئی، اب تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا، تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟